الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس طرح کا انعام فرمایا اور ان لوگوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کرتے رہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں اس سے پہلے بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء اصل حکم کو چھپا لیا کرتے تھے اور لوگوں کے طبیعت کے مطابق، من کے مطابق مسئلہ بتلا دیا کرتے تھے، اور اس لیے ایسا کرتے تھے کہ اس کے بدلے میں کچھ ان سے حاصل کرے۔ تو پیچھے بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو، میرے احکام کو تھوڑے نفع کے لیے نہ بیچو، اور حق بات کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم یہ بات جانتے بوجھتے ہو۔ ان کے علماء سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا۔ اگلی جو آیت جہاں سے باقی ہے آج، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن میں صرف اس جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر علماء نے گنا ہے کہ 82 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ حکم یہاں نہیں، پہلی امتوں میں بھی یہی حکم تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے تو وہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا اور زکوٰۃ دینے کا حکم تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ کا حکم یہاں جتنا آسان ہے نا، اتنا آسان وہاں نہیں تھا، وہاں حکم تھوڑا سا زیادہ سخت تھا۔ پہلی بہت سی شریعتوں میں ایسا حکم تھا کہ آپ سال بھر کھانے کے بعد آپ کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے، اس بچے ہوئے سارے مال کو آپ کو اللہ کے راستے میں دے دینا ہے، یہ قانون تھا۔ اور اس شریعت میں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ سال بھر فری ہو کر کے خرچ کر دینے کے بعد آپ کے پاس جو کچھ بچ جاتا ہے، اس بچے ہوئے مال میں سے صرف 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، باقی آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کو خزانہ بنا کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن 2.5% جو ہے پورے مال کا 2.5% وہ آپ کا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ہے، یہ ہر حال میں آپ کو نکالنا ہے۔ اس کو تھوڑا سا بھوڑے انداز میں کہہ لیجئے یا ٹھیٹھ اردو میں کہہ لیجئے کہ اس کو کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہ نکالے تو مطلب یہ ہے کہ وہ خود خیرات کھا رہا ہے، کیونکہ حق تو متعین ہے، وہ تو بدلنے کا نہیں ہے، اور ہم نے اس کو نکالا نہیں تو گویا اس کو ہم نے استعمال کیا، تو گویا جو زکوٰۃ نکلنا طے ہے اس کو نہ نکال کر کے ہم اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، تو ہم کھا رہے ہیں اس کو۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کھاتے بھی رہتے ہیں اور دوسرے کو ہنستے بھی رہتے ہیں کہ فلاں آدمی زکوٰۃ کھاتا ہے تو فلاں آدمی فطرہ کھاتا ہے، اب خود کھا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بہار شریف میں ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پر ہم نے یہ بات کھل کر کے کہا، لیکن بہت سارے لوگ سپورٹ میں تو بولے، لیکن مخالفت کسی نے نہیں کیا ہے کہ امام صاحب آپ کا یہ اندازہ غلط ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ بہار شریف میں زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر فرض ہے ان لوگوں میں سے بھی صرف 10% لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، 90% لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ بہت سارے لوگ تو پیسے کا حساب ہی نہیں کرتے، شریعت کی روشنی میں مالدار ہیں، لیکن وہ حساب کتاب نہیں کرتے، زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، زکوٰۃ کا مطلب پوچھتے نہیں، پوچھیں گے تو پھر پوچھنے سے تھوڑا زکوٰۃ فرض ہوگا، وہ تو زکوٰۃ ایسے فرض ہے، آپ کو پوچھیے چاہے نہ پوچھیے۔ لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر پوچھ لیں گے نا، پوری جانکاری ہو جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی، تب زکوٰۃ ہم کو نکالنا پڑے گا، تو ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ نہ پوچھیں، آپ کی جانکاری میں نہ آئے تو یہ خود بھی ایک شریعت کی نظر میں جرم ہے۔ شریعت کی نظر میں جو کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو وہ یہی علم ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب کو عالم بنانے کی بات تو نہیں کہی جا رہی حدیث میں کہ آپ مسئلے کی ایک ایک باریکی کو جانیں، لیکن اتنا علم کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کیسے فرض ہو جائے گا
اتنا علم کہ روز نماز جو آپ کے اوپر فرض ہے، کتنی عمر سے آپ کے اوپر فرض ہے، کب تک فرض ہے، کس حالت میں فرض نہیں رہے گا، بے ہوشی کی عالم طاری ہو گئی، اس طرح کہ آپ اس میں آپ کو ہی خبر نہیں ہے، تو صرف ایک شکل ہوتی ہے جب نماز نہ ہو، نہیں تو ہر صورت میں نماز ہے۔ روزہ آپ کے اوپر رمضان کا فرض ہے، تو یہ جو فرائض کے تعلق سے چیزیں ہیں یا بنیادی عقیدے کی جو چیزیں ہیں وہ تو سب علم، اس کا علم تو سب کو رکھنا ہے۔ اگر اتنا نہیں ہے تو شریعت کی روشنی میں، حضور کے فرمان کی روشنی میں تو آدمی مسلمان نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، کا ہی مطلب ہے فرائض کی جانکاری اس کو ہونی ہے۔ اب اس لیے کہ ہم جانکاری لیں گے تو فرض ہو جائے گا، نہیں لیں گے تو نہیں فرض ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن لوگ بھاگتے ہیں، زکوٰۃ کے ہر مسئلے کو بیان میں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ آخر میں آتے ہیں، کچھ لوگ درمیان میں آتے ہیں، کچھ لوگ آدھا مسئلہ سن پاتے ہیں، کچھ لوگ پورا سنتے ہیں اور سب کی توجہ نہیں رہتی ہے، تو مسئلہ کچھ سے کچھ آدمی سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے اس کے جو فضائل ہے، اس کی جو وعیدیں ہیں وہ آدمی بیان کرتا ہے۔ باقی ہے کہ مسئلہ آپ پوچھیے، بھائی ہمارے پاس یہ ہے اور اتنے کے ہم مقروض ہے یا فلاں ہے، اس میں زکوٰۃ کیسے فرض ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کو تو نہیں ہے ابھی تک یہ علم ہے کہ ہم کہیں زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا ہو، دو چار آدمی کے علاوہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کے سمجھو کہ ہمارے پاس فلاں ہے۔ ایک آدھ آدمی محلہ میں اس طرح کے ملتے ہیں، جب زکوٰۃ کا بیان ہوتا ہے نا تو وہ آ کر کے بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب ایسا ایسا ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کیا؟ نہیں تو لوگ دلچسپی نہیں لیتے۔ بہرحال اس